السلام علیکم. تو کیسے آپ سبھی لوگ؟ امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اللہ آپ کو امن و امان میں رکھے. تو آج پھر سے ایک ریئیکشن ویڈیو ہونے والا ہے. ذاکر نائک از دا بیسٹ اسلامک اسکالر. ان کے پاس ہر ایک سوال کا جواب ہے اور میرے خیال سے وہ سب کی بولتی بند کر دیتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے اگر وہ انڈیا میں پھر سے آئے تو کافی لوگ اسلام کے بارے میں اور ڈیٹیلنگ میں جانیں گے اور اسلام قبول کریں گے انشاءاللہ. آئی ہوپ سو کہ ایسا ہو. یہ ویڈیو کافی زیادہ انفارمیشن ہونے والی ہے ہمارے لیے اور خاص کر میرے لیے. مجھے بھی کافی زیادہ اس چیز میں معلومات ہوگی ویڈیو میں کہ اسلام کے بارے میں اور ڈیٹیلنگ سے ہم سمجھیں گے اور ہمارے ایمان کو ہم تازہ کریں گے. تو چلیے آج ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں. لاسٹ تک ویڈیو ضرور بنے رہیے گا. کمنٹ کر کے بتائیے میں اور کس کس کے ویڈیو کو ریئیکشن کروں. انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جلدی ویڈیو بناؤں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن ہو نہیں پاتا ہے اتنے جلدی. میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اچھے سے بناؤں اور اچھے سے آپ کے لیے ریئیکشن ویڈیو لاؤں. اور میں وہی چیز ویڈیو لاتی ہوں جس میں مجھے نالج ملے اور جو مجھے سمجھ میں آئے، کیونکہ مجھے آپ کو دکھانے کے لیے صرف ریئیکشن نہیں کرنا ہے، خود کو مجھے سمجھ میں بھی آنا چاہیے اور میں خود عمل بھی کروں تو زیادہ بیٹر ہے. تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. نمبر 1 میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو میں والنٹیئر حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کو موقع دیں. دلیپ کلنتری، آئی ایم اے بزنس مین. میرے کافی مسلم فرینڈس تھے، وہ اکثر کہتے تھے مجھے کہ اسلام میں بیعت سے دھندا مطلب پیسہ لے کے دھندا کرنا غلط ہے. مجھے اکثر وچار آتا تھا کہ یہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوگا، لیکن آج کا پریزنٹ سینیریو پورے دنیا کا دیکھتے ہوئے ایک ماننا پڑ رہا ہے کہ جس نے اپنا گھر گروی رکھ کے قرض لیا اور پروفٹ جس میں ملتا ہے اس شیئر بازار میں لگایا، ان کا گھر بھی تباہ ہو گیا. بے شک یہ جو سائنس آج آپ نے بتایا کہ اسلام ایک سائنس ہے، جیسے سائنس کے اوپر بھی کام کرتا ہے، تو یہ جو بات انہوں نے آج کے 1400 سال پہلے اگر کہی ہوگی کہ بیاج لینا غلط ہے، حرام ہے، اس کے پیچھے اس کی کیا فلسفی تھی یہ میں جاننا چاہوں گا سر. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ اسلام میں ان کے بہت سے دوست مسلمان دوست کہتے ہیں کہ بیاج لینا حرام ہے. وہ یہ نہیں جانتے تھے کیوں حرام ہے، لیکن ابھی پتہ چلا کہ جو دنیا کی حالت ہے اکنامک میلٹ ڈاؤن میں، وہ جاننا چاہتے ہیں کیوں یہ حرام ہے. اور قرآن مجید میں کم سے کم 8 جگہ لکھا ہے بیاج کے بارے میں. تو بیاج لفظ ہے عربی میں ربا، سورہ نساء میں، سورہ عمران میں، اور کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279 میں کہ آپ بیاج سے دور ہو، اور جو کوئی بیاج سے دور نہیں ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول ان پر اعلان جنگ کریں گے. بیاج اتنی بری بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ میں امام الذہبی نے اسے 11ویں نمبر پہ رکھا. 70 گناہ کبیرہ میں 11ویں نمبر پہ رکھا. بھائی صاحب پوچھے کیوں برا ہے؟ کیونکہ بیاج سے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے، غریب آدمی اور غریب بنتا ہے. رائٹ. امیر آدمی Absolutely. اور امیر ہوتا ہے، غریب آدمی اور غریب بنتا ہے. عام طور پہ آپ جب لون دینے جائیں گے تو غریب آدمی کو لون کا ملتا ہے، تو امیر آدمی بتائے گا میرے پاس یہ میرے پاس وہ ہے تو اس کو لون ملتا ہے. تو امیر اور امیر بنتا ہے، غریب اور غریب بنتا ہے. اسی لیے قرآن میں سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے کہ زکوٰۃ دو تاکہ دولت انسانوں کے بیچ گھومے، صرف امیروں میں نہیں رہے. بے شک. بیاج سے کیا ہوتا ہے؟ ان اسلامک فلسفی ہم کہتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ، منافع اور نقصان کو ہم بانٹیں گے. منافع اور نقصان بانٹنے سے پوری اکنامی ترقی کرتی ہے. اور بیاج سے آپ بینک میں بیاج لیتے ہیں، منافع یا نقصان 8%، 10%، 12% آپ کو دینا ہی دینا، نقصان یا منافع. لیکن جب آپ دیکھتے شیئرنگ آف دا رسپانسبلٹی، اگر نقصان ہوا تو ہم نقصان شیئر کریں گے، پروفٹ ہوا پروفٹ شیئر کریں گے. Absolutely. بیاج میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ بینک میں، میں ایک لمبی تقریر دے چکا ہوں اس پہ، ابھی وقت نہیں ہے، صرف یہ بولوں گا کہ بیاج میں کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بینک اے کے پاس سپوز 100 روپیہ ہے، وہ بینک بی کو 10 روپیہ رکھ کے 90 روپیہ دیتی ہے بینک بی کو. بینک بی اس میں سے 9 روپیہ رکھتا ہے، باقی کا 90% دیتا ہے بینک سی کو. بینک سی 10% رکھتی، 90% رکھتی ڈی کو، ڈی دیتا ای کو. تو لوگ کہتے ہیں مارکیٹ میں ہزاروں روپیے ہے کتنے؟ 100 روپیہ. تو آج کی تحقیق کہتے ہیں مارکیٹ میں فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین. او ہے تو کچھ نہیں، بہت کم. فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین.
ایک جن بیٹتا ہے سب لوگ بیٹنے شروع ہوتے. لیمین بردرز, کون سوچ سکتا تھا کہ لیمین بردر نمبر 1 بیٹھ جائے گا. اس کے بعد سٹی گروپ, ایک بیٹا سب بیٹھتے گئے پوری دنیا میں ایک کے بعد ایک. تو کیونکہ اٹ ڈزنٹ امپروو دا سوسائٹی. اسلامک پے کے اندر جانچ پڑتال ہوتی, کس کو لون دینا کس کو نہیں دینا, پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے. سن 1980 میں بینک فنڈ کرتی تھی گیملنگ ڈین کو, شراب کو, شراب کھانے کو, کامن ہو گیا. اس کے بارے میں اگر تقریر میری سنیں گے, انٹرسٹ فری اکانومی پروملگیٹڈ بائی دا قرآن, ربا کس طریقے سے حرام ہے, اس کے اوپر تقریر میں نے کی ہے. اگر وہ سنیں گے اس میں اور ڈیٹیل میں تذکرہ کر رہا ہوں کیوں انٹرسٹ حرام ہے. لیکن ان شارٹ واپس سے آج جاپان, امریکہ سینڈنگ ایمبیسریز اسلامک بینک کے بارے میں جاننے کے لیے. ہماری گورنمنٹ کے پاس ہم گئے تھے, میں فائنانس منسٹر چدمبرم جو فائنانس منسٹر تھے ان سے ذکر کیا تھا کہ اب اسلامک بینکنگ کیوں نہیں شروع. انشاءاللہ کریں گے. جب میں ملاقات ہوئی تھی جدہ میں, لیکن RBI پرمیشن نہیں دے رہی ہے کیونکہ انہیں تحقیق نہیں کی. انگلینڈ دے چکی ہے, کئی ممالک دے چکے. انڈیا بھی اگر اسلامک بینک کو جس میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے اگر اس کی اجازت دی تو انشاءاللہ انڈین اکانومی بھی بڑھیں گی انشاءاللہ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. ایسا ہونا چاہیے. مائک نمبر 1 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو ان کو موقع دیجیے. کرشن گوپال سنگھ, پترکار. میں بدوان سری نائک صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے آتنکواد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کے آتنکواد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے, اور میں نے ایک تقریر کی ہے انگریزی میں بھی, از ٹیررزم مسلم مونوپولی, اور پونا میں بھی اردو میں, ہندی میں. کیا آتنکواد مسلمان کی وراثت ہے؟ کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں آتنکواد مطلب مسلمان ہونا ضروری ہے. اور ایک کہاوت تھی کہ ہر مسلمان آتنکواد نہیں لیکن ہر آتنکواد مسلمان. تو اس جملے کی وجہ سے میں تقریر کی تھی, وقت کی قلت ہے ابھی. لیکن آپ نے کہا کہ آتنکواد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے. قرآن مجید میں صاف الفاظ میں لکھا ہے, سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں, اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, صرف قتل کے بدلے قتل, اور اگر وہ اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے, ان 2 وجہ کے علاوہ کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے. کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, معصوم, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. بے شک. اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, اگر معصوم انسان کا قتل کرتا ہے تو قرآن کی آیتیں گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور اگر وہ ایک معصوم انسان کی جان بچاتا ہے, چاہے مسلمان یا غیر مسلمان ہو, گویا کہ وہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے. تو مختصر سا یہ جواب ہے. اگر کوئی معصوم لوگ کا قتل کر رہا ہے, اسلام میں حرام ہے. مثال کے طور پہ 9/11 3,000 سے زیادہ لوگ کا قتل ہوا ٹوئن ٹاور کے اٹیک میں. جو لندن بامبنگ ہوئے 50 سے زیادہ لوگ مرے. جو بامبے کے اندر ٹرین بام بلاسٹ ہوا 180 سے زیادہ لوگ مرے. معصوم انسان کا قتل کرنا حرام ہے. یہ سارے جتنے اٹیکس ہے کس نے کیا میں جانتا نہیں ہوں. میڈیا کہتی ہو سکتا ہے مسلمان, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. جس نے بھی کیا اس نے غلط کیا, چاہے وہ مسلمان نے کیا غیر مسلمان نے کیا. لیکن اب تک یہ سارے اٹیکس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس, نہ USA کے پاس, نہ UK کے پاس, نہ انڈیا کے پاس. پرائم سسپیکٹ کہتے ہیں. لیکن جس نے بھی یہ قتل کیا, چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے, وہ حرام ہے. لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ جب افغانستان میں ان کا قتل ہوا بم کے ذریعے, پلین کے ذریعے بم گرائے گئے, وہ بم جا کے نیچے اور بم بنتے ہیں. عراق میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا, افغانستان میں, عراق میں, یہ بڑے دہشت گرد اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا جو گجرات میں ہوا. جب ہم کہتے ہیں کہ 9/11 کو آپ غلط کہو, ٹرین بامبنگ ان لنڈن غلط کہو, جو بامبنگ بامبے میں ہوئی وہ غلط ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہو کہ افغانستان میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے, عراق میں جو لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے, جو معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے پیلسٹائن میں وہ بھی غلط ہے. ہمیں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کرنا چاہیے. پیلسٹائن میں ہو رہا ہے, معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے, بچے لوگ کا قتل کیا جا رہا ہے,
वो यूएनओ नहीं बोलती है दहशतगर्द, क्यों? डबल स्टैंडर्ड। तो जो भी मासूम इंसान का कत्ल कर रहा है, चाहे वो मुसलमान या गैर मुसलमान हो, वो दोषी है और हराम है। इस्लाम इसकी सख्त मुखालिफत करता है। एब्सोल्युटली। नमस्कार साहब, मैं कांति भाई गांधी, चेयरमैन सासपीरा पावरलूम सेंटर। पैलेस्तीन के लिए दुआ मेरा करें आप सवाल सब सिर्फ लोग एक ही हर है, नमाज में। जिहाद का एक्चुअल मीनिंग क्या है और जिहाद के नाम पे जम्मू कश्मीर में जो आज खून खराबा हो रहा, उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल पूछा। आज की तारीख में सबसे बदनाम लफ्ज इस्लाम में है, वो है लफ्ज जिहाद। और जिहाद के बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी है, सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को भी। अक्सर लोग समझते हैं कि जिहाद की मानी कोई भी मुसलमान अगर झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, चाहे जाती फायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, वो है जिहाद। जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी वजह से लड़ाई कर रहा है, चाहे माल के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे जगह के लिए हो। जिहाद की मानी वो अरबी लफ्ज आता है जहदा से, मानी जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। इस्लाम के पस मंजर में जिहाद की मानी है अपने नफ्स से जिद्दोजहद करना, इविल इंक्लिनेशन के अगेंस्ट। जो अपना नफ्स बुरे चीजें चाहता है, अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद। ओके। अगर आप माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहे, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हैं, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप ऑपरेशन के खिलाफ झगड़ा कर रहे हैं, उसे कहते हैं जिहाद। ओके। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद करना। और अक्सर मीडिया में कहा जाता है जिहाद की मानी होली वॉर। सिर्फ गैर मुसलमान मीडिया ने, का काम ही यही है। कई मुसलमान गलत भी इन्वर्टेड छापते हैं, कॉमर्स में अपने आप को पैसे लेते हैं स्कॉलर इसके लिए। समझते हैं, जिहाद का तर्जुमा करते होली वॉर। बिल्कुल गलत है। होली वॉर अरबी में हर्ब मुकद्दसा, और आप कुरान मजीद उठाओ, कहीं भी कुरान मजीद में हर्ब मुकद्दसा नहीं लिखा है, कोई भी हदीस में नहीं लिखा है। जिहाद के मानी होली वॉर नहीं है, पाक जंग नहीं है। ये लफ्ज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के लिए। जब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स क्रिश्चियनिटी के नाम पे हजारों लोग का कत्ल किए, उसे कहते थे होली वॉर। आज वो इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए। जिहाद डजंट मीन होली वॉर। आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है, मारना, लड़ना, झगड़ना, क्या जिहाद है? अगर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक, अपने नफ्स के खिलाफ, जो गलत चीज है उसके खिलाफ, माशरे को सुधारने के लिए, तो वो सही जिहाद है। और जिहाद दो किस्म के होते हैं। एक होता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद, जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। दूसरा जिहाद है जिहाद फी सबीलिल्लाह शैतान, तो शैतान के राह में जिहाद करना। जिद्दोजहद कर रहे हैं माशरे को बिगाड़ने के लिए, उसे कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह शैतान। हर मुसलमान को करना चाहिए जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिद्दोजहद कुरान और सही हदीस के मुताबिक। कश्मीर में क्या हो रहा है, मैंने कोई इंटरव्यू लिया नहीं उनका, जो मैं प्रेस में सुनता हूं, मैं इसकी तहकीक नहीं किया हूं। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई मालूमात आप तक पहुंचती है, उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। मैं तहकीक नहीं किया हूं, इसलिए कह नहीं सकता हूं कौन सा जिहाद है। लेकिन ये जो लड़ने झगड़ने की बात हो रही है, जो लोग अक्सर मुसलमान को दोषी ठहराते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत में लड़ने झगड़ने के मंत्र कुरान से कई गुना ज्यादा है। ऐसा है क्या? महाभारत में लड़ने के श्लोक मंत्र कुरान मजीद से कई ज्यादा है। भगवत गीता, भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है, 18 जुज, 18 चैप्टर्स अनुशासन पर्व के, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्र नंबर 43 से 46 तक के, अर्जुन कहता है, अपने जो हथियार है जमीन पे रख के अर्जुन कहता है कि मैं इस मैदान जंग में निहत्था मरने को पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं और झगड़ा करूं।
चंद श्लोक बाद भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 श्री कृष्ण कहते, अर्जुन हाउ कैन यू बी सो इंपोर्टेंट, हिंदी में तर्जुमा करूंगा, आप नपुंसक कैसे बन गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, और आप अगर लड़ेंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। भाग्यवान है वो क्षत्रिय, भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। तो क्या भगवत गीता गलत है? इस पस मंजर में हम जानते हैं कि यहां श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से हक के लिए लड़ो। मैं अगर ये कहूंगा कि भगवत गीता कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, यह शैतानी हरकत है, पस मंजर के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा कहूंगा कि श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है। मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़हब का, मैं भगवत गीता पढ़ चुका हूं। इसका पस मंजर ये है, श्री कृष्ण कह रहे कि हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़ो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। तो सही है, सही है। उसी का जिक्र कुरान में है। जितने आयत अरुण शूरी और जो इस्लाम के एनिमीज है जो कोट करते हो, पस मंजर में वो हक की लड़ाई है। जिस तरीके से भगवत गीता महाभारत में कई ज्यादा कुरान से ज्यादा लड़ने की आयत है, तो इसीलिए जब पस मंजर देखते पता चलता है उस किताब में क्या लिखा गया है। तो इस पस मंजर में मैं भगवत गीता के साथ हूं जब वो कहते लड़ने के लिए कि हक के लिए रिश्तेदार से भी लड़ो। वही आयत कुरान में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए हक की गवाही दो। हक के लिए बी विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, चाहे वो अपने आप के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिदैन के खिलाफ हो, अमीर या गरीब। मतलब अगर गवाही देने के हक के लिए चाहे खुद का भी नुकसान हो, फिर भी हक की गवाही दो। तो ये था इन शॉर्ट अबाउट जिहाद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ख़वातीन में कोई नॉन मुस्लिम हो तो सवाल कर सकती हैं। Myself Archana Gora. I'm working as a area sales manager in pharmaceutical company. I wanted to ask a question. जो 5 टाइम की नमाज बोली गई है, वो अलग अलग वक्त पे इंसानी जहन और जिस्म पर क्या क्या इफेक्ट डालती है या क्या क्या असर करती है, और ये नमाज का तरीका उसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए जो साइंटिफिकली बैकग्राउंड हो। थैंक यू। 1 क्वेश्चन एट टाइम, एक सवाल। आपने 4-5 सवाल, हर सवाल के ऊपर एक तकरीर दे सकता हूं मैं, माशाल्लाह। बहन ने सवाल किया कि नमाज 5 वक्त है, क्यों है, उसके क्या असरात है, क्या फायदे है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हर सवाल पे एक तकरीर कर सकता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज मुसलमानों पे फर्ज किया है ताकि जिस तरीके से डॉक्टर कहते हैं कि इंसान को अच्छी सेहत रखने के लिए कम से कम 3 बार खाना खाना चाहिए, उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक है। अल्लाह ने कहा है कि कम से कम 5 बार नमाज पढ़ो। इतनी बुराइयां हैं, इतनी गलत चीज है। और मैं तकरीर किया हूं सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, सलाह किस तरीके से इंसान को सही रास्ते पे रखती है। तो सही रास्ते पे रखने के लिए हाई चांसेस है, हाई पॉसिबिलिटीज है, इम्कानात है कि हम इतनी बुराई देखते हैं, वी कैन गेट डीप्रोग्राम्ड। तो रीप्रोग्राम करने के लिए कम से कम 5 वक्त जरूरी है इंसान को नमाज पढ़ने के लिए। इसके क्या फायदे हैं? कई सैकड़ों फायदे हैं। वक्त की किल्लत होने की वजह से चंद फायदे बयान करूंगा। वी कैन गिव अ लेक्चर ओनली ऑन द साइंटिफिक बेनिफिट्स। आज साइंस कहती है कि जब हम सलाह पढ़ते हैं, सबसे बेहतरीन जो सलाह का पोस्चर है वो है सुजूद, सजदा। इसीलिए कुरान मजीद में 92 टाइम्स सजदा का जिक्र है, सबसे बेहतरीन। और आज साइंस ये कहती है द हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ चिलबेन्स, मुंह की बीमारी आ सकती है। जब हम सजदा करते हैं देयर इज एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ ब्लड सप्लाई इनटू द फेस, और खून दौड़ता है मुंह की तरफ, लेस चांसेस ऑफ हैविंग चिलबेन, चिलबेन होने के इम्कानात कम हैं। अगर कोई इंसान को बीमारी है साइनसाइटिस की,
जब हम सिजदा करते हैं द साइनसेस फ्लो आउट, इथमोइडल साइनस, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये सब ड्रेन होता है. और जब हम सिजदा करते हैं देयर इज लेस चांसेस ऑफ ब्रोंकाइटिस बिकॉज द ब्रोंकियल ट्री गेट्स ड्रेन्ड आउट. उसके बाद आज साइंस ये कहती है आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं सिर्फ 2/3, 2/3 हिस्सा, 2/3 एयर एक्सेल आउट होती है, हम बाहर फेंकते हैं, और 2/3 एयर नहीं लेते हैं. 1/3 एयर इज कॉल्ड एज रेसिडुअल एयर. जब हम सजदा करते हैं एब्डोमिनल विसरा जो पेट के जो आजा है वो डायफ्राम को प्रेस करते हैं, डायफ्राम प्रेस करता है लोअर लोब्स ऑफ लंग, फेफड़े को. ये बाकी 1/3 एयर भी एक्सेल आउट होती है और न्यू फ्रेश एयर अंदर आती है. लेस चांसेस ऑफ डिजीज ऑफ द लंग्स. द एब्डोमिनल विसरा देयर इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई, देयर इज लेस चांसेस ऑफ पाइल्स. मैं इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं. जब हम रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, ऊपर नीचे बैठते हैं, देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग डिजीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. जब हम ऊपर नीचे जाते हैं द ब्लड सप्लाई, कार्व इज नोन एज द एक्सटर्नल हार्ट. कार्व जो है हमारे पैर का नीचे का हिस्सा, जब हम ऊपर आते हैं तो ब्लड सप्लाई टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज गिवन. ऐसे कई साइंटिफिक बेनिफिट्स है. और जानने के लिए आप मेरी तकरीर सुनिए, सलाह द प्रोग्रामिंग टू राइचियसनेस. लेकिन हम मुसलमान ये साइंटिफिक बेनिफिट के लिए नहीं पढ़ते. अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, हम पढ़ते हैं. ये साइंटिफिक बेनिफिट साइड डिशेज है, साइड डिशेज है जो गैर मुसलमान को शायद मुतासिर करे. हमारी बिरयानी मेन कोर्स मील है अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, अल्लाह से हिदायत पाने के लिए. में जी भाई साहब. Brother, my name is Stanish Gill. I am a businessman, and I should say that it's a privilege and honor to stand in front of you and talk to you. Brother, I am a Christian believer. Now, with my limited understanding, what I understand is there are major similarities between both of the religion, but at the very same time, there are some differences. Like in Islam, Jesus Christ is not given the same kind of importance what we give, like he has been treated as normal prophet. This is my limited understanding. What I wanted to understand, the major difference is we give more importance to Jesus Christ after God. We believe in God, Father, Son and the Holy Spirit. Now we believe in Jesus, we give him more importance than other prophet, and we give importance to Holy Spirit. Now in Jesus Christ, we all know that Jesus Christ was born miraculously. And if I have to take what I have heard from you in your TV series, like his entry and exit was miraculous. He did so many miracles when he was there, and he will be back in the judgment day. So why in Islam he has not been given the same importance and Holy Spirit is not given importance? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम और ईसाईयत में कई इख्तिलाफ है, लेकिन इख्तिलाफ भी है. एक इख्तिलाफ ये है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को और तरजीह देते हैं मुसलमान से ज़्यादा, और हम मानते हैं खुदा का बेटा है और खुदा भी है, मानते हैं ट्रिनिटी में. लेकिन मुसलमान उसे आम पैगंबर मानते हैं. और कुरान में जब कहा गया है कि उनने कई चमत्कार किए, कई मोजज़ा किए, मोजज़ा के ज़रिए पैदा हुए, मुर्दों में जान डाली, तो उन्हें आम पैगंबर क्यों मानते हैं? सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके मानने वालों को फर्ज है कि ईसा अलैहिस्सलाम में मानो. अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता तो मुसलमान हो ही नहीं सकता. Absolutely. हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने. हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे. हम पैगंबर ने, हदीस में जिक्र आता है कि 5 अजीम पैगंबर है, उनमें से एक ईसा अलैहिस्सलाम. हम पैगंबर नहीं. ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे, और हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा थे, ट्रांसलेटेड क्राइस्ट. हम ये मानते हैं कि वो चमत्कार के जरिए, मोजज़ा के जरिए, विदाउट एनी मेल इंटरवेंशन पैदा हुए, बिना बाप के पैदा हुए. हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से. हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और जो लोग को कोढ़ था उन्हें सही किया अल्लाह की मदद से. मुस्लिम और ईसाई एक साथ जा रहे, भाई साहब ने सही कहा. जब एक साथ जा रहे हैं तो इख्तिलाफ क्यों? सबसे अहम इख्तिलाफ ये है
کہ کئی عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، جو ہم مسلمان اسے ہرگز نہیں مانتے. جب کہتے ہیں گاڈ، سن آف گاڈ، دے بلیو ان ٹرینٹی، خدا کو، خدا کا بیٹا کو، ہولی اسپرٹ کو، لیکن یہ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. یہ ایک اہم اختلاف ہے. چھوٹا اختلاف اور ہے، سب سے اہم اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے. جب آپ بائبل پڑھیں گے، میں طالب علم ہوں ذکر مذہب کا، میں بائبل پڑھ چکا ہوں، بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے جس میں صاف طور پر بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ لکھا ہوا ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا آپ میری عبادت کرو. اگر آپ کوئی بھی بائبل میں سے ایک ورس دکھا سکے مجھے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں بنا کوئی شک کے، بنا کوئی شبہ کے، اور کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو، میں کرسچن بننے کو تیار ہوں آج ہی. میں باقی مسلمانوں کے طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اسلام اور دیگر مذاہب کے طالب علم نہیں ہیں. میں اپنے آپ کو، اپنے سر کو قربان کرنے کو تیار ہوں. اگر آپ کوئی بھی بائبل میں سے ایک ورس دکھائے مجھے بنا شک کے، بنا شبہ کے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. جب آپ بائبل کا مطالعہ کرتے میں پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں، عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں میں فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد، میرے خدا میرے سے زیادہ عظیم ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29، مائی فادر از گریٹر دین آل، خدا سب سے زیادہ عظیم ہے. بے شک. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز with the spirit of God، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20، I cast out devils with the finger of God، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30، I can of my own self do nothing، as I hear I judge and my judgment is just، for I seek not my will but the will of my Father. I can of my own self do nothing، میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا ہوں. As I hear I judge، جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں. As I hear I judge and my judgment is just، for I seek not my will but the will of my Father، کیونکہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں، جو خدا چاہتے وہی کرتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ جو خدا چاہتے میں کرتا ہوں، اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے، انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ عیسائی تھے. اب پورے بائبل میں ورڈ کرسچینٹی بائبل میں ہے ہی نہیں. پورے بائبل کی آپ چھان کرو، ورڈ کرسچینٹی از ناٹ دیر ان دا بائبل. ایک ورڈ ہے کرسچین ان دا بک آف ایکٹس. وہ لقب دیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، کرسچین لقب. آپ آگے پڑھتے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 24 میں، The words that you hear are not mine but my Father's who has sent me. جو آپ الفاظ سن رہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ میرے نہیں ہیں، وہ خدا کے ہیں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں، This is life eternal so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. You may know this is life eternal. اور اب یہ جان لو خدا ایک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس خدا نے بھیجا. اور صاف الفاظ میں لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں، Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by men, you are witness to it. اے اسرائیلو سنو، جیزس آف نازرت، جیزس جو نصارہ کے تھے، a man approved of God، ایک انسان ہے جس کو خدا نے چنا آپ کے بیچ، amongst you by wonders and miracles، اور اس کے ذریعے چمتکار دکھائے، معجزہ دکھائے. ونڈرز اینڈ میریکلز which God did by him، اور خدا نے ان کے ذریعے کیے. تو یہ صاف بائبل کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے، عام نہیں تھے لیکن پیغمبر تھے، لیکن خدا نہیں تھے. اور جتنے بھی چمتکار معجزہ کیے وہ خدا نے ان کے ذریعے کیے. اب یہ سمجھ سکتے کہ یہ عیسائی لوگ کی غلط فہمی ہے کہ ان کے فادر، ان کے پریسٹ ان کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے جہاں کہا گیا ہے بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ، عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں. جب عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہتے تو آپ کیوں کہنا چاہتے؟ اسی لیے ہم مسلمان
عیسیٰ علیہ السلام کی اور عزت کرتے ہیں. اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتے تو میرے حساب سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے. تو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور کرتے بالکل غلط ہے. ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور کرتے ہیں. اگر آپ تحقیق کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی ختنہ ہو چکی ہے. کیا کرسچن لوگ ختنہ کرتے؟ مسلمان ختنہ کرتے. عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں گے بائبل میں لکھا ہوا ہے. کیا آپ کو ہر ایک چیز بائبل کی فالو کرنا چاہیے. لکھا ہے بائبل میں ان دا بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 to 8 کیا آپ سور کا گوشت مت کھاؤ, خنزیر کا گوشت مت کھاؤ. بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8, بک آف آئزیہ چیپٹر 65 ورس نمبر 2 to 5. ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے, آپ لوگ کھاتے. حجاب کرنا ہے لکھا ہے بائبل میں فرسٹ ٹیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 9, فرسٹ بک آف کورنتھینز چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 5-6. ہم حجاب کرتے, آپ نہیں کرتے. تو اسی لیے عیسائی کا مطلب یہ اگر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا ماننا تو ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے. اگر عیسائی کا ماننا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا تو ہم عیسائی نہیں ہیں. لیکن عیسائی کے معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا ماننا تو ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے. اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اور اچھے عیسائی بنو اور اسلام کو قبول کرو اور عیسیٰ علیہ السلام کی اور عزت کرو. ہوپ ڈانس دا کوسچن. ایک سوال کی گنجائش ہے. میں سکھ بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سوال مختصر طور پر اور شارٹ میں کریں. میں کہوں گا میرا یہ سوال یہ ہے کہ ہمارے سکھ دھرم اور ہندو دھرم میں جانور کا گوشت کھانا سخت منع ہے. گرو نانک صاحب نے ایک دم سخت منائی دی ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے قرآن میں بھی اس طرح کہا گیا ہے کہ آپ جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں. بھائی صاحب وقت ختم ہونے کی وجہ سے ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. جو یہ رول ہے دیش کا, قرآن مجید میں کئی آیتیں, سورہ نحل سورہ نمبر 16 میں, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں جہاں لکھا گیا ہے کہ وہ جانور جو حلال ہے, جو چوپائے ہے, مثال کے طور پہ بھیڑ, بکری, گائے, اس کا گوشت کھا سکتے. جو ممانعت ہے وہ سور کا گوشت. اس کے علاوہ جو بھی ہربیورس اینیمل ہے, جو گھاس پھوس کھاتے ہیں, وہ جانور کو اگر برابر سے ذبح کیا گیا ہے اس کو آپ کھا سکتے. اور معلومات کے لیے آپ میرا ڈیبیٹ دیکھیے, از نان ویج فوڈ پرمیٹڈ اور پروہیبٹڈ فار دا ہیومن بینگ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان. آپ نے الحمدللہ صبر کا دامن تھامے رکھا اور ساتھ دیا اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں. اب آخری وقت ہے ابھی جانے کا, سب لوگوں کے نکلنے کا. ایگزٹ ایک ہی ہے, اس لیے انتہائی اطمینان کے ساتھ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان بچا رہے. اس لیے اطمینان کے ساتھ, آہستگی کے ساتھ تشریف لے کر جائیں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ, امیزنگ. بہت ہی اچھی نالج مجھے ملی اس ویڈیو سے. ان کے پاس نا ہر ایک سوال کا جواب ہوتا ہے. میں جب کبھی بھی کنفیوز ہوتی تو ہمیشہ ان کی ویڈیو یوٹیوب پہ سرچ مار کے میں دیکھتی تھی اور مجھے کافی زیادہ معلومات ہوئی. اور آج بھی الحمدللہ مجھے کافی زیادہ چیزیں پتہ چلی, جیسے کہ نماز کتنی فائدے, سائنس کے حساب سے ہماری باڈی کے لیے کتنی افیکٹ ہے نماز, اور ہم تو اللہ کی نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں اس میں کتنا فائدہ دیا ہوا ہے. اور جیسے کہ جہاد کے بارے میں معلوم ہوا, پالستین کی جو حالت ہے وہ تکلیف اب دیکھی نہیں جاتی. بس اللہ رحم کرے. بڑے بڑے لوگ جو بیٹھے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کر رہے. وہ لوگ خاموش بیٹھ گئے ہیں. وہاں پہ وار چالو ہے, پھر بھی ان کی نماز قضا نہیں ہو رہی ہے. اور ہمارے یہاں آپ سوچیں, اللہ ہمیں نماز کی توفیق دے اور ہر نماز میں فلسطین کے لیے دعا کرے. اور یہ میڈیا والوں نے مسلمانوں کے بارے میں اتنی بری چیزیں لوگوں کو بتائی ہے کہ جس کی وجہ سے نا اسلام کے بارے میں غلط بات لوگوں تک پہنچتی ہے. ابھی سب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی سب نا مسلمان کے پیچھے ہے اور مسلمان سب سے آگے ہے. ایک دن پوری دنیا میں ایسا ہوگا کہ اسلام کا پرچہ لہرائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں وہ دیکھنے کی توفیق دے, آمین. یہ سچ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام مہدی آئیں گے تو قیامت کی بڑی نشانی آئی ہے, لیکن آلموسٹ جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں قیامت کی وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور ابھی جب بڑی نشانی ایک ہو جائے گی تو اس کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو کوشش کریں کہ اس سے پہلے آپ ہر نماز کے بعد توبہ کریں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اسلام میں الاؤ نہیں کیا گیا ہے. تو توبہ ضرور کریں اور اللہ کی تعریف بیان کرو, اپنی
ہمیشہ اللہ سے اپنی توبہ کرے کہ اللہ مجھے معاف کرے، ہر غلطی کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ سے توبہ کرے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو آج آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں اور اچھے ویڈیو بناؤں گی اور آپ تک شیئر کروں گی، اور میں خود بھی سیکھوں گی اور آپ تک بھی ویڈیو لاؤں گی انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔